إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل الرمح، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمين. مشرق و مغربی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور دیگر حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اور بڑائی کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تن تنہا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی درند پرند چرند کی طرف کرتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری بھلائی کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام پیغمبروں پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے اسلامی بھائی، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں کئی نہیں۔ اسلام مغلوبی کی ایسی حالت میں اتنے لمبے عرصے تک کبھی نہیں رہا پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں۔ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ باطل اور فرقہ پرست طاقتیں پوری شدت اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیر ہے۔ مومن جی کے نام پر مسلم نوجوانوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، اسلامی شناخت پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہمیں قتل کر کے ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آخر کیوں نہیں؟ وہ مسلمان تھے جس نے کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومتیں کی، وہ مسلمان تھے جس نے کبھی صحرا اور بیابان اپنے زیرے کیے، وہ مسلمان تھے جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی۔ ہاں، آج وہی مسلمان حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں، آج وہی مسلمان افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس و لاچار مجبور نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیوں میرے بھائی؟ آخر کیا وجہ ہے جو اتنی شاندار تاریخ رکھنے اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے اور پھر امت کے نقم ملنے کے باوجود یہ امت اس درجہ تنزلی اور ذبحانی کا شکار ہے؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو کئی ایک وجوہات سامنے آتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرا عنوان ہے آج کی میرا عنوان منتخب کا عنوان ہے دنیا اور آخرت میں ذلت پانے والے لوگ۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو کئی ایک وجوہات سامنے آتی ہے، جن میں پہلا سبب ہے اطاعت رسول سے گردان اختیار کرنے والے۔ حقیقی عزت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنی ساری زندگی نبی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارتا ہے، اور جو شخص نبی کے احکامات کے برخلاف زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ذلت کی صورت کچھ نہیں ہے، اس کے لیے رسوائی کی صورت کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، کسی عذاب سے برباد کر دیتے تو کہتے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار عالم، ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے، تاکہ ہم بدنام ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے، تیرے حکموں پر عمل کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ لوگ
بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر، تاکہ لوگ غیروں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ لیکن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، لیکن لوگوں نے رسولوں کو دھکا دیا، لیکن لوگوں نے رسولوں کو ذلیل سمجھا، گھٹیا سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کے کوڑے کو برسائے اور سب کو ہلاک کر دیا، سب کو برباد کر دیا۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعثت للسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے لیے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا، یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیے گئے، اور جو شخص میرے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، جو شخص میرے حکم کے خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے ذلت رکھ دی گئی ہے، اس کے لیے پستی رکھ دی گئی ہے، اور جو شخص میرے راستے کو چھوڑ کر، میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور دوسری وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی وجہ سے مشرک بھی اس قابل ہے کہ اسے دونوں جہانوں جتنی بھی ذلت و رسوائی سے دوچار کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، آج لوگ زندہ جاوید رب کو چھوڑ کر پیروں کے سامنے سرزنش ہو رہے ہیں، پیروں سے مرادیں مانگ رہے ہیں، پیروں سے منتیں مانگ رہے ہیں، پیروں سے اولادیں مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کے رزق کو کھا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشرکون فیہم، پھر قیامت کے دن انہیں ذلیل کرے گا، انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرا شریک کہاں ہے جن پر تم نے بڑی عزت کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کھائیں پیئیں مزے اڑائیں عیاشیاں کریں، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ میرے بندے میری عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنرشپ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر جنت کو حرام کرا دی ہے اور اس کا ٹھکانہ، اس کا مقدر جہنم دی گئی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ ہے شریعت پر عمل کرنے میں مرضی سے کام لینا۔ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ان لوگوں کا بھی مقدر ہے جو شریعت کے صرف اور احکامات کو مانتے ہیں، جو انہیں آسان ہوتا ہے، اور جن احکامات پر عمل مشکل ہو انہیں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی حدیثیں بنا دی ہیں۔ آج ہمارے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی باتوں کو بنا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اس کا۔ اور چوتھی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے نفس کا غلام بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرنے کی بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنا لے۔ مگر یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان نہ خود دین پہ چلے بلکہ دین پر چلنے والوں کو دین سے روکے۔ ایسے شخص عزت پانے کی، ایسے شخص شہرت پانے کی ہزار راستے اختیار کر لے مگر اسے دونوں جہانوں میں کبھی عزت مل سکتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت روشنی والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں،
تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکائے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ثابت ہے اس کا۔ اور پانچویں وجہ ہے بے حیائی اور فحاشی کی فروخت۔ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرنا اور اسے معاشرے میں گواز دینا ان قبیح گناہوں میں سے، ان ناپسند گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں شریک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم دل خون کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ریل پر ویڈیوز بناتی ہے اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں گانا گانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن پر ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنے بچوں کی ڈانس کو دیکھتے ہیں۔ کوئی منع کر دے، کوئی رو دے، کوئی ٹوک دے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کرتے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو۔ تم غور کرو میرے اسلامی بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے بے حیائی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ جب حیا چلی جاتی ہے تو وہ زنا بھی کرنے لگتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو بدکاریاں بھی کرنے لگتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو شراب بھی پینے لگتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو زنا بھی کرنے لگتا ہے، جب حیا چلی جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں، ایمان لانے والوں کی جماعت میں برائیاں پھیلے، فحش پھیلے، ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور چھٹی وجہ ہے مسجدوں سے روکنے والے۔ آج مسجدوں کے باہر میں یہ نوٹس لگا ہوا رہتا ہے کہ وہابیوں کو مسجد میں آنا منع ہے، یعنی کہ اہل حدیثوں کو مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور کرو، جو لوگ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے، جو لوگ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں، جس نے اللہ کے گھروں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی، ان کو سنسان کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ ان میں داخل ہو، مگر ڈرتے ہوئے ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے اور بہت بڑا بھاری عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسجدوں سے اس لیے روکتے ہیں کیونکہ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے اور باللہ، بھلا اپنے نبی کی کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیث کے نزدیک صرف وہ بات کرنی چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، صرف وہ بات کرنی چاہیے جو محمد کے فرمان کے مطابق ہو۔ کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کہنے والا دنیا کے معاملے میں کتنا ہی سکسیس آدمی کیوں نہ ہو، کہنے والا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر رب کے فرمان میں نہیں ہے، محمد کے فرمان میں نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ صرف یہی بات سے ہم لوگ اسے آج چل رہے ہیں۔ اور ساتھی وجہ ہے اللہ کی زمین میں فتنہ فساد برپا کرنا۔ لوگوں، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت دیتا ہوں، لہذا دلوں میں اس کا خوف و تقویٰ پیدا کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو کہ اللہ کے سامنے میں جانا ہے اور اللہ کی زمین میں فتنہ فساد پھیلا دینا،
سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹو، ورنہ جس طرح فرعون کو ہلاک کیا، جس طرح فرعون کو برباد کیا، تم بھی اسی طرح ہلاک کر دے جاؤ گے، تم بھی اسی طرح برباد کر دے جاؤ گے۔ جس فرعون نے بچوں کو قتل کیا، بچیوں کو قتل کیا، معصوموں کا خون بہایا، لوگوں پر ظلم زیادتی کی، اتنا ہی نہیں بلکہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب تسلیم کروایا لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی زندگی کی رسی کو کھینچا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں سمندر میں ڈبو دیا، انہیں سمندر میں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، پھر ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا انہیں دیش سے بھگا دیا جائے۔ یہ تو ہوئی کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت ان کے لیے اور بہت بڑا بھاری عذاب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جلسہ ہے، تھوڑی سی مال و دولت اللہ رب العالمین نے اسے دے دی تو وہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، زمین پر تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم زمین پر اکڑ کرنا چلو، کیا تمہارے اکڑ کر چلنے سے یہ زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو یا تم اکڑ کر چلنے سے پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، تو پھر کس چیز کی اکڑ؟ اللہ رب العالمین کو اکڑ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ وجہ ہے جہاد سے رفتار کیا لوگوں یاد کرو غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار مشرکین کی تعداد 1000۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تلوار تھے تو کسی کے پاس نیزے نہیں، اور کسی کے پاس نیزے تھے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس ہاتھ تھے تو کسی کے پاس تیر نہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے کفار مشرکین کو مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کیا وجہ ہے جو 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اور آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، ایمان نکل چکا ہے۔ آج ہمیں دنیا کی طرف میں اللہ رب العالمین سے کون سا دور کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہم بھول گئے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کو ہمیں بھلا بچے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں پر حملہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے مدرسوں کو نیست نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے مدرسوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑو، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے دین کی خاطر لڑو، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے لڑو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے لڑو، تم بھی جیتو گے انشاءاللہ۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دی، تم بھی دے سکتے ہو انشاءاللہ، تم بھی بڑھو، آگے بڑھو۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقرة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے، گائیوں بھیڑوں کی تم تھام لو گے، کھیتی باڑی میں مست و مگن رہنے لگو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ رب العالمین تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ تم اس وقت تک نجات و چھٹکارا نہ پا سکو گے جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظروں میں وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، شرف دیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کو پانے کی طرف میں، دنیا کو پانے کی حاصل کرنے کے لیے جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلیل و خوار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رسوا کرتا ہے۔ اور آخری وجہ ہے کفر کا انتخاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ عزت صرف اپنے رسولوں اور مومنوں کو عطا فرمائی ہے، اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا اکثر انکار کر کے کافر بن جاتے ہیں ان کے لیے دونوں جہانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی عزت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. اے رسول ان کا بدنام کر جو توڑ کر کفر میں گرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور جو یہودی ہے جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ دوسری زبان کے جاسوس ہیں جو تیری نہیں ہو سکتے، بات اس کے ٹھکانے بدل دیتے ہیں. اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے، اللہ جسے بدنام کرنا چاہے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی بچا نہیں سکتا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ رب العالمین نے ارادہ نہیں کیا. میرے اسلامی بھائیوں، منافقوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. منافقوں نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. منافقوں نے اس مسلمانوں کی باتوں کو سن کر اپنے گروہ میں بتا کر، اپنے جماعت میں بتا کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی تدبیریں سوچتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ علامت دی کہ جب بھی وہ بات کرے گا، جب بھی وہ گفتگو کرے گا جھوٹ کرے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھے جائے وہ امانت میں خیانت کرے گا. اور ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں زنا کاری، سود کھاری سب کچھ ہو رہے ہیں. اس کے بعد آج گناہ کر کے بھی خوش ہوتے ہیں اسلامی بھائی، اور لوگوں کو بڑی فخر سے بتاتے ہیں کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں. تم گناہ کر کے خوش نہ ہو اور تم اس پر ارے نہ رہو. یاد رکھو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ میرے بندے سدھر جائے، میرے بندے توبہ و استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائیں. میرے بھائی ذرا تصور کرو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہ، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اس کے باوجود ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. اور آج ہم اتنا گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں پرواہ نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہ گار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے افضل، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر ڈٹے نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرو، اللہ سے گڑگڑاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اخیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں ذلیل و خوار ہونے سے بچا. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی کی اتباع کرنے کی توفیق دے، نبی کی پیروی کرنے کی توفیق دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.